گرد ہے، دہشت گرد بناتے ہیں، او یارو تمہیں دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ کوئی یہاں بیٹھ رہا ہے جس نے مجھ پر پرچہ کاٹنا ہے تو کاٹو، میں دہشت گرد بنا تو کیا رہا ہوں، میں ان 16 کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں کہ تم دہشت گرد بن جاؤ۔ ضرورت ہے دہشت گردوں کی، کون سی امن کی باتیں کریں، کون سے امن کا درس دیں؟ ظالموں، تم نے امن کی کوئی بات چھوڑی؟ تم نے ہمارے شام کے مسلمانوں کو قطاروں میں بٹھا کر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن کی گردنوں کو اس زمانے میں اسی سال جن کی گردنوں پر آرے چلا چلا کر کاٹ دیا گیا، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا آج کے اخباروں میں تم نے نہیں پڑھا کہ نائجیریا میں 300 سے زیادہ مسلمان بچیوں کو گرفتار کر کے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ان مسلمان بچیوں کو بازاروں میں لا کر لونڈیاں بنا کر بیچیں گے؟ کس امن کی باتیں کرتے ہو؟ کیا نہیں پڑھی تم نے خبریں؟ کوئی ہے جو ان کو کہے کہ ظالموں تم ہماری بچیوں کو لاؤ گے، خدا کی قسم ہم تمہاری گردنوں کو اڑائیں گے، تمہاری آبادیوں کو ہم مسمار کر ڈالیں گے؟ کوئی ہے جو ان کو کہے؟ آج مسلمان بچیوں کو یہ لونڈیاں بنا کر بیچیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے؟ کیا میں جذباتی باتیں کر رہا ہوں؟ آج سے 4 دن قبل ایسے نہیں پاگل ہوئے پھرتے، لاشیں اٹھا کر خدا کی قسم کندھے دکھ گئے ہیں۔ ایک مجلس ہوتی ہے، ریاض جیسا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، اگلی مجلس میں نظر نہیں آتا۔ کیا ہم پاگل ہیں؟ کیا ہمیں ان سے پیار نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں؟ خدا کی قسم ان کے بغیر تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی، ان کے بغیر تو ہم سے حلق سے لقمہ بھی نہیں اترتا۔ کیا ہم پاگل ہیں؟ 4 دن پہلے ہمیں کسی جگہ پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ملی، ان کی ہمشیرہ محترمہ۔ ان سے ساتھی نے کہا کہ بی بی آپ کا تو اس سے رابطہ ہوتا ہوگا، گھر میں بات کراتے ہوں گے، کچھ اس کے حالات تو بتاؤ۔ ایک فون ریکارڈ کیا ہوا تھا سنانے لگی، کہنے لگی ہمت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے بتا سکوں، یہ سنو۔ فون چلنا شروع ہوا، ریکارڈنگ چلنا شروع ہوئی۔ وہ کہیں گمنام بیٹھی ہوئی، کسی امریکہ کے گمنام قید خانے میں بیٹھی ہوئی امت مسلمہ کی وہ پیاری بچی، اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پہلے اس کی زبان سے حمد نکلی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس حالت میں رب کی حمد کرتے ہوئے بہت پیاری نظم بنائی ہوئی، اللہ رب العزت کی حمد پر، پیارے آقا کی نعت پر۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی یہ تو ظالم، دنیا میں امن کے ڈنڈورے پیٹنے والے، انہوں نے آج سے 1 ہفتہ قبل ان کے ایک فوجی نے آ کر میرے سر نے لاٹھی ماری، میرا سر پھٹ گیا، اس میں سے خون نکلنے لگا، میرے وجود پر گرا، میرے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے، میرے بستر کی چادر خون سے لت پت ہو گئی۔ میں ان کو آوازیں دیتی رہی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، خدا را مجھے کپڑے لا کر دو، پاک بستر لا کر دو۔ کہنے لگی 4 دن تک میں اسی زخم کی حالت میں، اسی خون میں لت پت لباس میں پڑی رہی، اسی خون میں لت پت بستر پر پڑی رہی۔ کہاں گئے حقوق انسانی والے؟ کہاں گئے دنیا میں جانوروں کے حقوقوں کی بات کرنے والے؟ کہاں گئے یہ امن کے پجاری جن کو اتنی بھی امن کی بات نہیں کہ تمہاری قید میں ایک مسلمان نہتی بچی جس کے سر سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کے بستر کو تربتر کر جاتا ہے، 4 دن تک تم نہ اس کو بستر بدلنے کی اجازت دیتے ہو، نہ کپڑے بدلنے کی اجازت دیتے ہو۔ بتاؤ کیا ہم امن کی باتیں کریں؟ بتاؤ تو صحیح، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں۔ رونے لگی وہ، اور اس کی بہن کہنے لگی یہ اس کا آخری فون تھا، اس کے بعد سے ظالموں نے اس کی آواز سنانے تک بند کر دی کہ اس کی آواز بھی عقوبت خانے سے باہر نہ جائے،
کہ یہ تو اپنا رونا بتلاتی ہے، اپنا خون بتلاتی ہے، یہ دنیا میں امن کی باتیں کرنے والے، ہاں ہمارے بیانوں کو ریکارڈ کرنے والوں، سنو سنو۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بی بی کیا آپ کی یا آپ کی والدہ کی کسی کی ملاقات کرائی گئی؟ کہنے لگی نہیں کرائی گئی۔ کہنے لگی جب عدالت میں اس کو لایا گیا اور ایک جج نے جب اس کو سزا سنائی تو اس نے مسکرا کر اس جج سے کہا کہ آج تم ہار گئے، اسلام جیت گیا، مسلمانوں کی بچی جیت گئی، مسلمان جیت گئے، امریکہ تم ہار گئے، تمہارا قانون ہار گیا، تمہاری عدالت ہار گئی۔ اس نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ عدالت میں ان کا سکا بھائی موجود تھا۔ اس نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ میری سکی بہن ہے، خدا را اتنی تو اجازت دے دو کہ میں اس کو اپنے گلے سے لگا لوں، اس کو مصافحہ کر سکوں۔ جج نے کہا کہ میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا اس چیز کی اجازت کہ تم اپنی بہن کو گلے سے لگاؤ یا اس سے مصافحہ کرو۔ کیا ایمان والو، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ تمہاری اور میری بہن نہیں ہے؟ کیا اتنے مسلمان موجود، اتنے علماء موجود، اتنا سب کچھ موجود، کوئی تو ہو؟ کیا تمہاری اور میری سکی بہن رب نہ کرے ایمان والو، خدا کی قسم خدا نہ کرے کسی تھانے میں ایک رات کے لیے بند ہو، کیا تم اور میں جی سکیں گے؟ کیا تمہیں اور مجھے سکون آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن وہ ڈاکٹر عافیہ، اس کے سر سے بہتا ہوا وہ خون، اس کا وہ خون سے تر بتر دوپٹہ، اس کا وہ خون سے تر بتر بستر، کیا کل پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سننے والوں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، بے شک وہ ذات پاک، بے شک وہ ذات بہت عظیم، بے شک وہ ذات بہت بڑی، اسی ذات کی پیدا کی ہوئی وہ مخلوق، اسی پیارے آقا کی وہ امت کی بچی، دورہ حدیث کے فاضلوں، میرے پاس اس عافیہ کا وہ دوپٹہ نہیں جو میں تمہارے قدموں میں رکھ کر تمہیں اس کا واسطہ دیتا، لیکن آج امت کو عافیہ کے محافظوں کی ضرورت ہے۔ آج کیلو کال سے نکل کر، آج حیات و ممات سے نکل کر، آج فضول بحثوں سے نکل کر فقیر عطا اللہ کی طرح میدان میں کھڑے ہو کر